اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع محترم سامعین، شان مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مقصد حضرت عمر فاروق کو خراج عقیدت پیش کرنا۔ میں اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ حضرت عمر فاروق وہ ہستی ہیں کہ جب وہ اسلام لے آئے تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میرے اسلام لانے سے چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح بیت المقدس، مراد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انتخاب خدا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہجری کیلنڈر کے بانی ہیں۔ ان کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے، اور اس کا رقبہ 22,51,000 اور 30 مربع میل پر پھیل گیا۔ عمر بن خطاب ہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ بیت المقدس فتح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 40 برس قبل پیدا ہوئے۔ ایام طفولیت کے حالات پردہ خفا میں ہیں، بلکہ سن رشد کے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں۔ شباب کا آغاز ہوا تو ان شریفانہ مشغلوں میں مشغول ہوئے جو شرفائے عرب میں عموماً رائج تھے، یعنی نسب دانی، سپاہ گئی، پہلوانی اور خطابت میں مہارت پیدا کی، خصوصاً شاہ سواری میں کمال حاصل کیا۔ اسی زمانہ میں انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبوت کا تاج گھل کرنے گھر سے نکلے تو راستے میں کسی نے کہا اپنی بہن کی خیریت دریافت کریں، جس چراغ کو بجھانے جا رہے ہو اس کی روشنی تمہارے گھر تک پہنچ گئی ہے۔ واپس پلٹے، بہن اور بہنوئی سے پیغام خدا سن کر آپے سے باہر ہو گئے اور خوب مارا پیٹا۔ بہن نے کہا مارتا ہے تو مار، لیکن اب اسلام کو دل سے نہیں نکال سکتا۔ یہ بات سن کر ہاتھ رک گیا اور آرزوئے لاحق ہوئی کہ وہ نسخہ کیمیا دیکھوں۔ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت نے ایسی تاثیر چھوڑی کہ دربار رسالت میں جا کر کلمہ پڑھا۔ صحابہ کرام نے نعرے تکبیر کی صدائیں بلند کیں۔ نماز کا وقت ہوا تو کہنے لگے آج نماز کعبے کے سائے میں ادا ہوگی اور خطاب کا بیٹا چوکیداری کرے گا۔ ہجرت کا وقت آیا تو کہنے لگے آج عمر ہجرت کر رہا ہے۔ جس نے ماں کا دودھ پیا ہے عمر کا راستہ روکے، لیکن کوئی سامنے نہ آیا۔ جس راستے پر چلتے شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ایک بار نہیں بلکہ 22 مرتبہ منشائے عمر پر قرآن اترا۔ راتوں کو جاگ کر گشت کرتے، رعایا کی حال پوچھتے، حیاء کی خبر گیری لیتے۔ ایک بار مدینے میں زلزلہ آیا تو آپ نے درہ زمین پر مارا، کہا اے زمین کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ کیا زلزلہ رک گیا؟ دریائے نیل کے نام خط لکھا چلتا ہے تو چل، ورنہ تیری ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ وہ دریا آج تک جاری ہے۔ حجر اسود کا استلام کرنے لگے تو فرمایا مجھے معلوم ہے تو صرف پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتے دیکھا تھا۔ ایک بار ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر کہا یا ساعی للجبل۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ خطبے کے دوران کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا فلاں جگہ میرا لشکر کو پسپائی ہوئی تھی، اس کو حکم دیا کہ پہاڑ کی سمت کو لازم پکڑو۔ شکست فتح میں بدل گئی۔ ایک بار گشت کر رہے تھے، گھر کے اندر سے آواز آئی دودھ میں پانی ملا دو بیٹی۔
بیٹی نے کہا عمر کا حکم ہے کہ پانی نہیں ملانا۔ بڑی عورت نے کہا عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ اس لڑکی نے کہا عمر کا خدا تو جاگ رہا ہے۔ صبح اس لڑکی کی خدا خوفی دیکھ کر رشتہ مانگ لیا، اپنی شہادت کی دعا کرتے اور مدینہ میں مرنے کی چاہت کرتے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، شہادت بھی اور مدینہ الرسول میں، لیکن اللہ نے شہادت بھی قابل رشک دی۔ مصلی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر دوران نماز اصحاب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گواہ بنے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ واہ عمر، واہ تیری کیا شان ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے اور حضرت عمر فاروق جیسے حکمران عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے حکمران عطا فرمائے، حق اور سچ بولنے والے حکمران عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔